السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 20 اور 21 ہیں۔ اللہ رب العزت آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو کفار، مشرکین، منافق اور ظالم ہیں، وہ اس گھڑی کا انکار کرتے ہیں جو انقلاب کی ہے، جو تبدیلی کی ہے، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کیوں نہیں آ رہی، جلدی آنی چاہیے۔ اصل میں یہ ان کے مذاق کا انداز ہے، انکار کا انداز ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو مومن ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ حق غالب ہو کے رہے گا اور وہ گھڑی آئے گی، اور اگر وہ قیامت کا منظر نامہ ہوا، وہ تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جواب طلبی کرنی ہے۔ دنیا میں ہم نے جو جد و جہد کی ہے، اللہ کی رٹ غالب کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اس میں سستی رہ گئی، غفلت رہ گئی، ہم اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر سکے۔ جس طرح ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے تھا، ہم نے حصہ نہیں ڈالا، تو وہ مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے جواب طلبی کریں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر ظالموں کا مقابلہ ہے تو اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ یعنی وہ ان ظالموں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری کچھ غلطی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہمیں ناکامی نہ آ جائے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی پناہ چاہیے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بھی یہی تربیت فرمائی کہ یاد رکھیے، جو شخص محنت کرے گا یا جو قوم اور جماعت محنت کرے گی، جس طرح ان کا ویژن ہوگا اسی طرح کامیابی ملتی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے جو فلسفی ہے وہ کامل ہے یا ناقص ہے، پیچھے جو مائنڈ سیٹ بنا ہے، جس تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہ کمزور ہے تو عمل بھی کمزور ہوگا۔ اسی لیے من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، نزد لہ، ہم زیادہ کریں گے، فی حرثہ، اس کی کھیتی میں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو، میری آخرت اچھی ہو، آخرت کی مینجمنٹ ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، عقیدہ آخرت رکھتا ہے، تو وہ دنیا میں محنت کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اس کا مستقبل روشن ہوگا، اور پھر وہ آخرت جو اگلی زندگی ہے وہ بھی اس کی روشن ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
اور پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو آخرت کی فکر کر کے مستقبل کی فکر کر کے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب دیتے ہیں، 700 گنا ثواب دیتے ہیں، اور پھر وہ نیکی وہ اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر غلبے کی شکل میں ہوتا ہے، امن و امان قائم کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، عدل کے قیام کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ کی رٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کی رٹ ہوگی، عدل آئے گا، امن و امان آئے گا، تو یہ ساری انسانیت ترقی کرے گی۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، دنیا کے اندر اس کی کھیتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کھیتی کے نتائج یہ ہوں گے جیسے کوئی ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا غذائی سسٹم سوسائٹی میں منتقل ہوتا ہے، قوم اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، عوام فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سی ہی ارشاد فرما کر پورے سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ جب سسٹم ایسا ہوگا تو اس میں ترقی ہوتی رہے گی، اور ترقی کیا ہے؟ عدل کا قیام ہے، ترقی کیا ہے؟ امن و امان کا قیام ہے، ترقی کیا ہے؟ خوشحالی کا قیام ہے، عوام خوشحال ہو، قوم خوشحال ہو، قومی ترجیحات ہوں، اور اللہ کے ساتھ ان کا جوڑ پیدا کر دیا جائے، تو یہ ترقیات ہی ترقیات ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتیہ منہا، ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ دنیا جو چاہتا ہے یعنی دنیا کا رزق، محدود سوچ، ایک شخص کی سوچ محدود ہے، انفرادی سوچ، اور وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وقتی طور پہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے، جتنی اس کی سوچ ہے اتنا اس کو ملے گا۔ دنیا کی اس نے محنت کی یعنی انفرادی زندگی کی محنت کی، محدود سوچ تو اللہ اس کو ضرور نوازیں گے۔ ابھی پچھلے درس میں بات ہو رہی تھی کہ یرزق من یشاء، اللہ کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتے، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، بنیادی ضروریات اللہ اس کی پوری کریں گے۔ نؤتیہ منہا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من نصیب، کوئی حصہ۔ ایسی جو قومیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ محدود ہے تو محدود حصہ ملے گا ان کو، لیکن آخرت مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ مستقبل اور آخرت اس کو ملے گی جس کا ویژن اونچا ہے، جس کی سوچ اعلیٰ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ آخرت ہے جس کا، تو دنیا کے اندر بھی وہی ترقیات حاصل کریں گے۔ وہ قیادت کی صورت میں ان کو ترقی ملے گی، امن و امان کی صورت میں ان کو ترقی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس سچی جماعت کی، جب وہ غالب ہوگی تو یہ ان کا مستقبل ہے۔ اور پھر جو آخرت اگلا دور ہے اس میں تو اللہ ان کا استقبال کریں گے، ان کا اکرام کریں گے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، پیچھے بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو دین طے کر دیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہوا تھا۔ ان تمام انبیاء کو اللہ نے جو دین دیا ہے، ان اقیم الدین،
اس پہ قائم ہو جاؤ، ولا تتفرقوا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہاں اسی بات کو اس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ام لہم شرکاء، یہ جتنے شریک ہیں، یہ جتنے اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے ظالم حکمران، شرعوا لہم من الدین، کیا انہوں نے کوئی ایسا دین رکھا ہوا ہے ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ جو ان کی سوچ ہے، ان کی فلسفی اور فکر ہے، اور جو وہ سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے دین کی بنیاد اعلیٰ فلسفہ توحید ہے، خدا شناسی ہے، انسان دوستی ہے، عدل کا نظام ہے، غلامی سے آزادی ہے، امن و امان ہے، عوام کی خوشحالی ہے، حقوق کی فراہمی ہے، یہ ہے دین۔ اور یہ جو دین انہوں نے گڑھا ہوا ہے، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، جس کی بنیاد شرک ہے، جس کی بنیاد ظلم ہے، جس کی بنیاد نفاق ہے، جس کی بنیاد فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے، یہ دین کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت بڑے سخت الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ، یہ فلسفی، یہ دین، یہ ان کا نظام ظلم کا اتنا خطرناک ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ رب العزت مقرر نہ کر چکے ہوتے جو فیصلے کا دن ہے تو اللہ ابھی فیصلہ فرما دیتے۔ اتنی سخت بات ہے ان کی، اتنا سخت رویہ ہے ان کا، ان شیطانی جماعتوں کا، تو ان کو تو ابھی تباہ ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کا عذاب ابھی آ جانا چاہیے فوراً، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ پیچھے بھی یہ گزرا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت نے جو شیڈول طے کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس لیے اللہ فیصلے نہیں کرتے فوراً۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور سن لو یہ بات کہ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان ظالموں کو عذاب آ کے رہے گا، چھٹکارا نہیں ملے گا، لیکن وہ عذاب کب آئے گا، اس کا شیڈول کیا ہے، اس کی کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں حکمت ہے، کتنی دیر ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچی تعلیم پہ رہیں، سچی تربیت پہ رہیں، اور ان ظالموں سے دور رہیں۔ ظالموں کو سزا ضرور ملے گی میرے عزیزو، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ بے شک ظالم جو قومیں ہیں، ظلم کرنے والے، وہ شرک، کفر اور نفاق کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت کے مقابلے کی شکل میں ہو، ظالمانہ نظام قائم کرنے کی شکل میں ہو، غلامی قائم کرنے کی شکل میں ہو، معاشی بدحالی قائم کرنے کی شکل میں ہو، اور سیاسی طور پر ظلم قائم کرنے کی شکل میں ہو، ان کو عذاب ملے گا، اور عذاب بھی کیسا ملے گا؟ دردناک عذاب۔ ان ظالموں کے لیے یہی دردناک عذاب کافی ہے کہ یہ جو مفاد پرستی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی ذاتی اغراض، انفرادی اغراض، لالچ اور مفاد پرستی کنٹرول کر لے، سچی جماعت آ جائے، یہی بڑا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عدل کو قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ہر قسم کے ظلم سے نفرت کیجیے، بغاوت کیجیے، اور ظالمانہ نظاموں کو قائم کرنے والی جو جماعتیں ہیں، جھوٹی جماعتیں، ان سے بھی نفرت کیجیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.